انسان کے دل میں دکھ سمندر جیسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیوں کو ناپنا بہت مشکل ہے۔ کوئی نہیں جانتا سمندر کی تہ میں کیا چھپا ہے، اور یہ دنیا بہت نیاری ہے۔ اس میں بسنے والے بھی طرح طرح کے لوگ ہیں۔ کبھی انسانی لبادے میں شیطان چھپا ہوتا ہے تو کبھی گدائی کے ملبوس میں ولی مل جاتے ہیں۔ لیکن عورت اللہ کی بنائی ایسی مخلوق ہے جس کو اس کی سادگی مظلوم بنا دیتی ہے۔ میں بھی ایک سادہ دل لڑکی تھی، رشتوں کے جال میں جکڑی ہوئی، اور یہ رشتے مکڑی کے جالوں جیسے نرم مگر موت کے پنجوں جیسے بدنما تھے۔ لوگ مجھے اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی کہتے تھے۔ کسی کی آنکھ میں آنسو نہ دیکھ سکتی تھی۔ اسی نرم دلی نے لوٹ لیا، کیونکہ رشتوں کا احترام کرتی تھی، ہر ایک کے رویے کو اخلاص کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اس پر اشوب دور بھی یہی میرا جرم بن گیا۔ میں خالہ سائمہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کی بیٹی فریحہ سے بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ بچپن کی سہیلی تھی۔ اس کے بھائی اشر کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، لیکن وہ اس مقدس رشتے کے لائق نہ تھا۔ کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ جب اشر سے سامنا ہوتا ہے مجھ کو بدلی بدلی نگاہوں سے تکتا ہے۔ ایک روز موقع پا کر اس نے نازیبا بات کہہ دی۔ مجھے دھچکا لگا۔ بس اس دن سے اس کو بھائی پکارنا ترک کر دیا۔ کچھ دن بعد اللہ کی رضا سے خالہ سائمہ وفات پا گئی۔ فریحہ کا برا حال تھا۔ ان دنوں خالہ سعودی عربیہ میں تھے۔ فریحہ نے اصرار کیا چند دن میرے پاس رہو۔ وہ صدمے سے نڈھال تھی۔ امی بولیں یہ وقت اس پر کڑا ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ میرے رہنے سے وہ کافی سنبھل گئی۔ ہر دم ماں کا تذکرہ کرتی، رات کو بھی میرے ساتھ سوتی کہ اکیلے سونے سے اسے ڈر لگتا تھا۔ جس روز گھر آنے لگی آبدیدہ ہو کر بولی، اے کاش تم ہمیشہ میرے ساتھ رہ سکتی۔ یہ بات اشر نے سن لی۔ فوراً گویا ہوا، یہ ممکن ہے اگر تم ہبا کو بھابھی بنا لو۔ مجھے اشر کی بات بری لگی، بے اختیار منہ سے نکل گیا، اشر زبان سنبھال کر بات کرو، میں تم کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں اور تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو۔ اس وقت تو چپ ہو رہا، لیکن بات دل میں رکھ لی۔ خالو برو وقت نہ آ سکے، انہیں آنے میں دیر تھی۔ تبھی ایک روز اشر خود امی کے پاس میرے رشتے کی بات کرنے آ گیا۔ امی اس کی جرأت پر حیران ہو گئی، کیونکہ وہ ایک بدخماشی لڑکا تھا، باپ کے خون پسینے کی کمائی پر عیاشی کرتا تھا۔ انہوں نے اشر کو ڈانٹ دیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، ایسے ہی آرزو ہے تو کچھ کام ڈھونڈ سیکھ لو، اور اتنی کیا جلدی پڑی ہے، اپنے ابا کو تو آ لینے دو، خود ہی اپنے منہ میاں مٹھو بننے آ چلے ہو۔ پھر مجھ سے بولی، لو دیکھو تو اسے، یہ منہ اور مسور کی دال، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ امی اس کے منہ پر تھپڑ لگائے، میں اس نکھٹوں سے کروں گی شادی۔ مجھے غصے پر قابو نہ رہا اور منہ سے یہ الفاظ ادا ہو گئے۔ اس وقت تو منہ بسور کر چلا گیا۔ ہفتے بعد دوبارہ آیا، امی جان سے معافی مانگنے لگا کہ آپ کے بیٹے جیسا ہوں، میری جسارت بری لگی ہے تو معاف کر دیجیے گا، ماؤں کے دل بڑے ہوتے ہیں۔ بھانجے کو امی نے معاف کر دیا۔ بات سن بھی درگزر ہو گئی کہ بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ دراصل جو کام بزرگوں کے کرنے کے ہوتے ہیں انہی کو سچتے ہیں، بھلا باپ کے ہوتے ہوئے خود رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ اب جب اشر ہمارے گھر آتا میری جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن اس کے لبوں پر بڑی پرا اسراری سے مسکراہٹ ہوتی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کے زیر لب مسکراہٹ کے پیچھے مستقبل کے کتنے گھناؤنے ارادے پوشیدہ ہیں۔ فریحہ ہمارے گھر آئی تو اپنی بھائی کی طرف سے معافی مانگی کہ آپ لوگوں سے پیار کرتا ہے تبھی ایسا کہہ دیا تھا، خدا را اس سے نفرت نہ کرنا، ابھی اس میں بچپن ہے اس لیے نادانی کر گیا۔ فریحہ کے کہنے پر میں نے بھی اشر کی طرف سے دل صاف کر لیا۔ سوچا اشر اتنا بھی برا نہیں ہے، خالہ کا بیٹا ہے، رشتہ ہی تو چاہتا ہے، اور رشتے کی آرزو گناہ تو نہیں کہ خواہ مخواہ اس بیچارے سے کچی کچی پھیروں۔ اس معاملے کو کافی دن بیت گئے، میں سبھی اس بات کو بھول گئے اور پہلے جیسے ہو گئے۔ اشر آتا امی پیار سے بٹھاتی، امی چائے کا پہلے سے زیادہ مہذب ہو گیا تھا۔ کئی بار وہ فریحہ کے ساتھ آیا، ہم کو بازار جانا ہوتا تو اسے ساتھ لے جاتے۔ ایک دن امی گھر پہ نہ تھی، اشر آ گیا، بولا ہبا فوراً تیار ہو جاؤ، میں تم کو لینے آیا ہوں، فریحہ کی طبیعت خراب ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ آیا تو میں خالہ کو لینے تھا، وہ گھر پہ نہیں ہے، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں، امی کو آ لینے دو۔ میں نے جواب دیا، ان سے پوچھ لوں پھر چلتی ہوں۔ تب تک فریحہ کا کیا ہوگا، اس کے گردے میں شدید درد ہے، وہ چلا رہی تھی۔ فریحہ کی تکلیف کا سن کر میری عقل پر پردہ پڑ گیا۔
अम्मी को फ़ोन करना चाहा, कॉल ना मिली तो मैंने वक्त ज़ाया करना मुनासिब न जाना और अशर के हमराह चल दी। ये मेरी सादगी थी कि इस पर एतबार किया। अशर मुझे अपने घर लाया मगर वहाँ कोई न था। घर खाली था। कहने लगा, फरीहा दर्द बर्दाश्त न कर सकी होगी, छोटी बहन को लेकर डॉक्टर के पास खुद ही चली गई होगी, शायद आओ हॉस्पिटल चलते हैं। कौन सा हॉस्पिटल अशर? मैंने सवाल किया। गुर्दों के हॉस्पिटल। इसने एक मशहूर हॉस्पिटल का नाम लिया। दोबारा गाड़ी में बैठकर हम चल दिए। मैं समझी कि वो वाकई ही मुझको हॉस्पिटल ले जा रहा है, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। गाड़ी में ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं गंदगी में जाने लगी। अशर ने अपने घर पर रेफ्रिजरेटर से ठंडा मशरूब निकाल कर पीने को दिया था, चूँकि दोपहर का वक्त था और सख्त गर्मी थी। मुझे प्यास लगी थी। मैंने वो मशरूब जल्दी जल्दी हलक में उतार लिया था। इसमें कोई ज़ोदा असर नशा मिला हुआ था। मैं गाड़ी में ही बेहोश हो गई। वो गाड़ी ना जाने कौन सी जगह और किसके घर के अंदर ले गया। किन लोगों ने मुझे गाड़ी से निकाल कर कमरे में लिटाया, कुछ नहीं पता, लेकिन जब होश में आई 2 अजनबी मर्द और एक औरत मेरे करीब मौजूद थे, मगर अशर गायब था। इर्द गिर्द देखा, फिर बिस्तर से उठ बैठी। पूछा, अशर रुका है? इनमें से एक मर्द ने जवाब दिया, अशर को भूल जाओ, वो तुमको हमारे हवाले कर गया है और अब कभी नहीं आएगा। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया, लेकिन जब इनकी बातें सुनी तो दंग रह गई। मर्द ने कहा, देखो कैसी लड़की है, छोरा कीमत तो बहुत ले गया है। औरत बोली, सूरत अच्छी है लेकिन इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने ख्वामखा इतने पैसे दे दिए। मुझको चक्कर आ रहे थे, आंखें बंद होती जा रही थी, ऊपर से इनके बोल कान छेद रहे थे। इसे होश में लाओ, कब तक इसके पास चढ़े बैठे रहेंगे? काबू करना है वरना रास्ते में शोर मचाएगी। इस फकीरे पर मैंने ना चाहते हुए भी आंखें खोल दी। लड़की क्या वो तेरा यार था? ये सवाल ही दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने को काफ़ी था। नहीं, वो मेरा भाई था, सगी खाला का बेटा। सरापा आंसू बनकर जवाब दिया, अल्लाह अल्लाह। औरत ने कानों को हाथ लगाया। क्या ज़माना आ गया है, पैसे की खातिर लोग रिश्तों का भी लिहाज नहीं करते। शरीफों का ये हाल है और हमको बुरा कहते हैं। लड़की, वो तेरा भाई था या जो भी था, तुझे बेच गया है। मैं पूरी तरह हवासों में आ चुकी थी, मगर ये सुनते ही दोबारा बेहोश हो गई। उन्होंने पानी मेरे चेहरे पर डाला। होश में आना ना चाहती थी। नीम ख्वाबी किसी कैफियत में सवाल किया, आप लोग कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? डरो मत, अब हम ही तेरे अपने हैं, तुझे कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। अगर तू हमारा कहा मानेगी, आराम से हमारे पास रहेगी, ऐश करेगी। चल उठ जा अब, शाबाश। मुर्ता क्या ना करता, इन्हीं की रहम व करम पर थी। गैराज में गाड़ी मौजूद थी। मुझे अपने साथ बिठाकर ये ऐसी जगह ले आए कि यहाँ की तसव्वुर से ही शरीफ लड़की की जान निकल जाती है। घुंघरू की चिंगार और तलबे की थाप सुनते ही मेरी रूह फना होने लगी। अब सारी बेटी निगाहों में फिल्म की तरह चलने लगी। अशर ने अपनी बेइज्जती का ऐसा भयानक इंतकाम लिया था। औरत मुझे तसल्लियाँ दे रही थी, हम जो भी हैं अब तुम्हारे हैं, घबराओ नहीं। आखिरकार मैंने कहा, कैसे ना घबराऊं, मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ। मेरी माँ परेशान होगी, अब्बू ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ गई है हमारी बेटी। जब वो ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे तो खामोश होकर बैठ जाएंगे। तसल्ली रखो, मैं गई। जानती थी ये औरत झूठ बोल रही है, कैसे तसल्ली रखती। यहाँ का माहौल साफ चुगली खा रहा था कि मेरा क्या अंजाम होने वाला है। रफ्ता रफ्ता वो मुझे बुराई पर उकसाने लगे, राम करने को प्यारा और चमकार से काम लेने लगे। मैं सुसुक कर मिन्नत करती, मुझे जाने दो, और मेरी सुसुकियाँ घुंघरू की चिंगार में गम हो जाती। आखिर वो लोग मेरी हट धरी से तंग आ गए तो सर शाम ही पानी में कुछ मिला दिया और मदहोशी में किसी के हवाले किया। ऊपर वालिदैन का बुरा हाल था। अशर के साथ किसी ने जाते ना देखा था, इस पर तो शक का सवाल ही नहीं था। वो मुतमईन था, अम्मी अब्बू के दुख में बराबर का शरीक बना हुआ था, मेरी तलाश में मदद कर रहा था। हमदर्दी के मामले में वो सबसे आगे था। कोई सोच भी नहीं सकता था ये सब किया धरा इसी का है। इधर जब मैं होश आया, एक अजनबी के ख्वाबगाह में थी। इस शख्स का ज़मीर जिंदा था कि मुझसे सवाल किया, तुमको बेहोश करके जहाँ आए थे, सच सच बताओ मामला क्या है। मैंने रो रो कर तमाम दास्तान इसके गोश गुजार कर दी। इसने कहा, रो मत, मेरे पास ख़रीदने को बहुत रुपया है, कोई दूसरी ख़रीद लूँगा, मगर तुम शरीफ और बासमत लड़की हो, तुमको बेअबरू नहीं करूँगा।
وہ ایک پولیس آفیسر کا بیٹا تھا، شاید کہ اس کی رگوں میں شرافت کا خون تھا۔ وہ مجھے میرے گھر کے دروازے پر اتار کر چلا گیا، بولا ان لوگوں سے میں نمٹ لوں گا، تم اپنے گھر جاؤ، پھر کبھی بغیر والدین کے اطلاع دیے گھر سے قدم مت نکالنا۔ چند دنوں کی غیر حاضری میں روتے روتے ماں کی آنکھیں خشک ہو گئی تھی، باپ کی کمر جھک گئی تھی۔ ان کو لوگوں کی طرح طرح کی باتوں نے الگ پر پریشان کیا تھا۔ کوئی کہتا تھا بھاگ گئی ہے، کوئی کہتا تھا کہ کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ ماں باپ ہر کسی سے میرے کردار کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتے تھے، مگر دنیا بہت ظالم ہے، کون کسی کی باتوں کا اعتبار کرتا ہے۔ ماں تھی کہ زمانے بھر کی لان تان سن کر بھی ہر وقت میرے سلامتی سے واپس گھر لوٹانے کی دعائیں کر رہی تھی۔ سچ کہتی ہوں کہ ماں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ انہی کی دعائیں تھی جو میں 15 دن بعد صحیح سلامت لوٹ آئی تھی۔ اس شخص نے جو برائی خریدنے وہاں گیا تھا، فرشتہ بن کر مجھے میرے ماں باپ کی دہلیز پر اتار گیا تھا۔ دروازہ ابو نے کھولا، ان کو دیکھتے ہی میں دھڑام سے گر گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر گھر کے اندر لائے، ماں نے دوڑ کر گلے لگا لیا، پانی پلایا، پوچھا بیٹی کہاں تھی، کیا ہوا تھا، ساری بات سچ سچ بتا دے۔ اتفاق کہ جب میں گھر آئی، محلے کا ایک نوجوان جو اشر کا دوست تھا، اس نے مجھے گھر جاتے دیکھ لیا اور اسی لمحے اشر کو فون پر بتایا کہ تمہاری گمشدہ کزن گھر پہنچ گئی ہے۔ کوئی آدمی اپنی بڑی سی گاڑی میں اسے دروازے پر اتار کر چلا گیا ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ میں آ گئی ہوں تو ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب فریحہ اپنے گمشدہ بھائی کو روتی تھی اور میں اپنی گمشدگی کو، جس کا ذمہ دار اس کا چہیتا بھائی تھا۔ والدین مجھ سے پیار کرتے تھے، ان کو یقین تھا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، مگر محلے داروں کے لیے گمشدگی کے بعد میری آمد ایک بڑا مسئلہ بن گئی تھی۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ جو کمینہ صفت تھے وہ بہانے بہانے سے تانے بازی بھی کر لے جاتے تھے، خاص طور پر ہمارے رشتہ دار۔ سچ کہا گیا ہے کہ رشتہ دار تمہارے لیے اقرب یعنی بچھو کی طرح ہی ہے۔ مجھے ان دنوں ایسا لگتا تھا جیسے ہر کوئی میرا وجود سے نفرت کرتا ہے۔ اب میرا رشتہ کیا ہونا تھا، بہنوں کے رشتے بھی محال ہو گئے۔ مجھ سے والدین کا دکھ دیکھا نہ جاتا۔ ایک روز میں نے وہ پرچہ ڈھونڈا جس پر اس شخص نے اپنا فون نمبر لکھ کر میرے پرس میں ڈالا دیا تھا۔ اس کا نام منیب تھا۔ اس نے کہا میں منتظر تھا کہ تم مجھے کم از کم شکریہ کا فون تو کرو گی۔ میں نے جواب دیا، اے مہربان شخص، میرے اوسان ہی اب بے حال ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا حادثہ مجھ پر بیتا ہے، سوچتی ہوں کیسے زندہ رہی، اور اللہ کی مہربانی کا شکر تو ساری عمر ادا کرتی رہوں، تب بھی ادا نہیں کر سکتی کہ اس نے مجھے دلدل سے کیسے تمہارے ذریعے نکال دیا اور جہنم میں عمر بھر گرنے سے بچا لیا ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ منیب نے پوچھا۔ ارادہ کیا کروں گی، میں خواب تک نہیں دیکھ سکتی۔ لوگ مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کہتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں، لیکن ان کو یہ کوئی نہ بتائیں کہ تمہارے ساتھ کیا ساخہ ہوا ہے، ورنہ وہ رشتے پر آمیدہ نہیں ہوں گے۔ روز ہی امی پوچھتی ہیں کہ کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ۔ اب ان کو بتا دوں گا ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، لیکن قصہ کچھ اور گھڑنا پڑے گا۔ میں کیا جواب دیتی؟ میری خاموشی میرا جواب تھی۔ منیب جیسے نیک فطرت محسن کو انکار کرنا حماقت تھی۔ ان کے گھر والے آ گئے تھے۔ امی ابو کو بتا دیا تھا کہ یہ وہی محسن ہے جس نے میری عزت اور زندگی بچائی ہے۔ انہوں نے آنے والوں کی بہت اور بھگت کی سر آنکھوں پر جگا دی اور رشتے کی حامی بھری۔ ایک ہفتے کے اندر اندر بہت خاموشی سے میرا منیب سے رشتہ ہوا اور شادی کی تاریخ تک والدین نے پوشیدہ رکھی، یہاں تک کہ میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ یہ سبھی لوگ فرشتہ صفت تھے۔ بیٹا اچھا تھا تو والدین اس سے زیادہ اچھے تھے۔ منیب کہتے تھے پہلی بار جوانی میں غلطی ہوئی کہ اس جگہ گیا، شاید اللہ تعالیٰ کو تمہارا بچاؤ اور ہمارا ملاپ منظور تھا۔ نہ پہلے کبھی گیا اور نہ آئندہ کبھی جاؤں گا، جیسی چاہے قسم لے لو۔ آج میں اور منیب خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے بچے بیرون ملک پڑھ رہے ہیں اور ہم کینیڈا میں رہتے ہیں۔ یہاں کسی کو ہمارے ماضی کا علم ہے اور نہ لوگوں کی باتیں ہمارا تعاقب کرتی ہیں۔ فریحہ کی شادی ہو چکی ہے، مگر اس کے نابیکار بھائی اشر کا اب تک کسی کو علم نہیں کہ کہاں دفن ہو گیا ہے، زندہ ہے یا مر گیا۔ اگر زندہ ہے تو میری نظر میں مردوں سے بدتر ہے کہ عمر بھر جب تک زندہ ہے اپنوں سے ملنے نہیں آ سکتا، اور جو اپنوں کے ہوتے ہیں ان سے مل نہیں سکتا، جی مر ہی چکا ہوگا۔
آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو ہماری ہنا کی آواز کو ضرور سے سبسکرائب کریں فرینڈز۔ ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔